میری بہنوں، پھر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہی رب آپ کا بھی تو رب ہے۔ اگر آپ کو وہ نہیں ملا جو آپ چاہتی ہیں تو یقین رکھیں اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے واسطے ایسی جگہ سے دروازے کھولے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بس اس پر کامل یقین رکھیں، وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ عورت کا قلب اگر دینی تعلیم سے منور ہو تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، پھر بھی وہ ایک کامیاب خاتون تھیں، ایسی کامیاب کہ آج بھی لوگ ان کی حیا، ان کی بہادری، ان کے صابرہ ہونے کی مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ کو اچھا شوہر نہیں ملا، ظلم سہتی رہی، پھر بھی آخری دم تک حق پر ڈٹی رہی، اللہ سے اللہ کا پڑوسی بننے کی دعا مانگتی رہیں۔ اللہ کو ان کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اپنے کلام پاک میں لکھ دی۔ عورت کے دو بڑے غم۔ قرآن مجید میں 2 بار عورت کو تسلی دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ غم نہ کرو۔ پہلا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت مریم علیہ السلام کو۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ غم بہت بڑے ہیں جن کی تسلی خود اللہ پاک نے دی ہے، اولاد کا غم اور کردار پر تہمت۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے، جب تم خالی ہاتھ خالی ذہن لیے پھر رہے ہو تو اپنے رب سے اس دعا کو مانگو۔ تنہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خالی ہاتھ لے کر اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اور رب نے انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تم بھی تو رب کی خیر کے محتاج ہو، تم بھی تو فقیر ہو اللہ کے در کے، تم کیوں نہیں مانگتے پھر رب سے؟ عائشہ کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی کبھی اس پر غم نہیں کھایا، بلکہ کم عمری میں بیوگی کے باوجود بامقصد اور پروقار زندگی گزاری۔ آج ہر مرد اور عورت انہیں عائشہ کہہ کر پکارتا ہے۔ اماں خدیجہ کے بیٹے نہیں تھے، پھر بھی ان کو سلام کہلوائیں۔ آج ہر مرد اماں خدیجہ کہہ کر ان کی عصمت، ان کے کاروبار، ان کے ایمان، ان کے ایثار کی مثالیں دیتے ہیں۔ کیا تم اللہ کا احسان بھول گئی ہو کہ جب تمہارے خود کے ہی ہاتھوں کیے گئے گناہ کے نتیجے میں غمزدہ ہو گئی تھی کیسے تم راتوں کو بے چین ہوتی تھی، یادداشت کا چلے جانا مانگتی تھی، تب کیسے اللہ نے تمہیں سکون مہیا کیا اور گناہ بھی بخش دیا۔ تو اب جب اس شے سے سکون پا چکی ہو تو اللہ کا پھر سے بھول بیٹھی ہو، نئے گناہوں کی طرف گامزن ہو گئی ہو، پھر سے دنیا میں گم ہونے لگی ہو، بھول گئی ہو تم اللہ کا احسان۔ پتہ ہے الیقین کیا ہے؟ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان نظر آئے، اس وقت اس بات پر یقین کرنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ چاہے تو سمندر 2 حصوں میں بٹ کر راستہ دے دے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں جینے لگتا ہے تو وہ نیا انسان بن جاتا ہے، پھر اسے بولنے سے زیادہ چپ رہنا اچھا لگتا ہے، پھر سرکشی کی بجائے سر جھکانے میں لذت ملتی ہے، پھر شکایت کی بجائے معاف کر دینے میں سکون ملتا ہے۔ کتنا بدل جاتا ہے انسان۔